حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، دعا کریں۔ اب حضور نے پتہ کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا دو باتیں ہیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں۔ صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں۔ صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے، اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، عین خزانے کے پاس جا کے صبر کروں؟ حضور میں نہیں صبر کرتا، اب دعا کریں۔ نبی پاک نے دعا سکھائی، فرمایا دو نفل پڑھ جا کے اور دو نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر۔ کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں، اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت الیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما، کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، دو نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے، کہتے ہم گئے نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ بعض لوگ کام چور بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، غربت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش اور بیماری آ جاتی۔ ہمارا دین، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ہم ان کا بازو تھامیں، ہم ان سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جس آدمی کو نعمت مل جاتی ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں لائق تھا، میں سمجھدار تھا، میں پڑھا لکھا تھا، میں ہی محنتی تھا، یہ میرا حق تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ اپنے دل میں دوسروں کے لیے نرمی رکھنا، ظاہر ہے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں، جس سے آپ پیار کر رہے ہیں، وہ ایک انسان ہی ہے۔ انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، سستیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کشادہ کریں۔ ہمیں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نیکی کا حکم دیا ہے وہ یک طرفہ نیکی ہے۔ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا، نیکی یک طرفہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یک طرفہ نیکی کا کہا۔ معنی کیا ہے؟ کوئی کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، کوئی اس کا احسان مانے نہ مانے ہم نے نیکی، کیونکہ بندے دیکھ کر نیکی نہیں کرنی، اللہ کی رضا دیکھ کر نیکی کرنی۔ آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا مقدس طریقہ کیا ہے۔ قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ اپنے کچھ اونٹ بیچنے کے لیے لایا تھا۔ چھوٹا سا تاجر تھا، دیہاتوں سے وہ جانور خرید کے شہروں میں بیچا کرتا تھا۔ تو وہ چند اونٹ بیچنے کے لیے مکے میں لایا تو اس بیچارے کے نصیب کے اونٹ اس سے ابو جہل نے خرید لیے۔ اب یہ دور وہ دور تھا جس دور میں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شدید مخالفت کر رہے تھے، حالات بڑے سخت تھے۔
ابو جال نے وہ اونٹ خرید لی. اب وہ شخص کہتا ہے میرے پیسے دو, کہتا صبح لے لینا. صبح جاتا ہے کہتا شام آنا, شام جاتا ہے کہتا صبح آنا. غریب آدمی تھا, کل سرمایہ جب اجڑ جائے تو بندہ کدھر جائے. بڑا تڑپا, لوگوں سے کہنے لگا یہاں سردار لوگ کہاں بیٹھتے ہیں. آج بھی کسی کو کسی چودھری سے سردار سے کام پڑ جائے تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتا. وہ کہتے ہیں وہ مصروف تھا, میں بیزی تھا. اور آپ کے حالات خراب ہونے ابھی پوری طرح شروع بھی نہیں ہوتے کہ آپ کے نمبر بلاک ہونے شروع بھی ہو جاتے. حالات ابھی پوری ساری عمر ہی آٹا گد ہے کہ لکھاں کیتے نہیں پیڑے. اب وقت آیا ہی تھے محمد بخشا, کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. چھوڑ جاتے ہیں لوگ, توجہ ہی نہیں کرتے. تو وہ شخص کہتا ہے کوئی شخص میری داد رسی کو تیار نہ تھا. توجہ رکھے, کوئی تیار ہی نہ تھا. میں نے پوچھا چودھری کہاں ہے, تو کہا یہ جو عصر کے بعد ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا حرم مکہ میں, یہ سردار لوگ ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے میں ان لوگوں کے پاس آیا, میں نے ان سے کہا یار میں غریب آدمی ہوں, میری مدد کرو. کس نے پیسے دبائے ہیں؟ جب میں نے ابو جہل کا نام لیا تو انہیں تو سانپ سونگ گیا. بہت بڑا بدماش تھا, کون اس سے بات کرے. یہ ظالم پتہ ہے مضبوط کیسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی اور پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے, پھر ظالم طاقتور ہو جاتا ہے. ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں اندر سے کنڈی لگا لے, یہ ہماری آگ نہیں. حالانکہ پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ جائے. توجہ نہیں کرتے, ظالم مضبوط ہو جاتے ہیں. تو کہا ابو جال نے تیرے پیسے دبائے, اب تو سب کو سانپ سونگ گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام حرم مکہ کے قریب عبادت میں مشغول تھے. تو اس نے کہا, ایک شخص نے اشارہ کیا حضور کی جانب, کہا وہ جو بیٹھے ہیں نا محبوب, وہ تیرا مسئلہ حل کرا دیں گے. اس نے اشارہ کیا اور باقی ہنسے معاذ اللہ, مذاق بنانے لگے, نقل کفر کفر نہ باشد. وہ شخص کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں, مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں چلا گیا, جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. فرماتے ہیں سادہ سا لب و لہجہ, زمین پر حضور تشریف فرما ہے. پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شگاراں. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی, نہ قبیلہ پوچھا, نہ برادری پوچھی, نہ تعارف پوچھا. قربان جاؤں محبوب فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. وہ جو وہاں بیٹھے تھے سردار, انہوں نے ایک بندہ بھیجا, کہا ساتھ جا کے دیکھو وہاں بھلا کیا بات ہوتی ہے. حضور تشریف لائے. وہ شخص کہتا ہے سارے رستے تو نظریں جھکی رہیں, محبوب دھیمے دھیمے انداز میں میرے سوالوں کے جواب دیتے رہے. لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا, حضور نے دستک دی, وہ باہر آیا, تو پھر میں نے اپنے نبی کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا. پھر چہرے پہ جلال دیکھا. پھر میں نے نبوت کا دبدبا دیکھا. مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں حضور کا عروج دیکھا. کریم فرمانے لگے شرم نہیں آتی, غریب کے پیسے دبا گیا ہے, لا اس کے پیسے. اس پر تو گویا کب کپی طاری ہو گئی, کہنے لگا میں ابھی لے کے آئے. دوڑا گیا, اس کے پیسے لایا. اللہ کے رسول نے پیسے اسے دیے, اس نے شکریہ ادا کیا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے. وہ جو جاسوس بھیجا تھا نا, اس سے پوچھا بعد میں وہاں سرداروں نے کہ کیا بنا, کہنے لگے یار تم بڑا سردار کہتے تھے,
اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے حضور کو دیکھ کے، اس کی تو حواس باختہ ہو گیا ہے وہ نبی کریم کو دیکھ کے، حالت ہی خراب ہو گئی، فوراً پیسے لے آیا ہے اور فوراً لا کے دے دیے۔ ابو جہل سے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا، تو ویسے بڑی ڈینگے مارتا ہے، ہوا کیا؟ تو کہنے لگا ہونا کیا تھا، پتہ نہیں محبوب کے ساتھ کون سی طاقتیں تھیں، جب وہ آئے ہیں تو مجھ پر روب طاری ہو اور میں نے فوراً پیسے ادا کرنے میں عافیت سمجھی۔ بھائیوں، کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے، کسی غریب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، قبیلے میں، برادری میں، خاندان میں اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فلاں کی زیادتی ہے اور فلاں مظلوم ہے، میری طرف دیکھیں جی، اب آپ مہربانی کریں، اب چھوڑے ساری چیزوں کو، جو چل رہا ہے وہ چلے گا، آپ توجہ کریں، چند ایک باتیں آپ سے ہو جائیں۔ ہمیں ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے، یہ ہمارے نبی کا درس ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے خاندان کے اندر مظلوم کون ہے، زیادتی کون کر رہا ہے، پر ہم یہ دیکھتے ہیں پیسے کدھر زیادہ ہیں۔ ہمیشہ بھاری اور وزنی پارٹی وہ ہوتی ہے جہاں پیسے زیادہ ہوتے ہیں، انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اسے یاد رکھیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن رب کریم فرمائے گا فلاں جگہ حق بات کہنے کی ضرورت تھی، تم نے کیوں نہیں کہی؟ اللہ فرمائے گا وہاں ضرورت تھی کہ تم حق بولتے، کیوں نہیں بولا؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں، رب کریم فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا تو مجھ سے ڈرتا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، تو لوگوں سے ڈر گیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ خوش اس وقت ہوا جائے جب کوئی خوش ہو، دوسروں کی خوشی کو محسوس کر کے انسان خوش ہو۔ جب وہ کسی تکلیف زدہ آدمی کو دیکھو تو اسے بھی تکلیف ہو، اور جب وہ دیکھے کہ کوئی خوش ہو گیا ہے تو پھر دل کو خوشی نصیب ہو۔ صحابہ فرماتے قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، غربت چھلک رہی تھی، حالات ان کے پراگندہ تھے۔ تو فرمایا ان بیچاروں کی غریبی دیکھ کر، مظلومیت دیکھ کر، غربت اور بھوک دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ درد تقریروں میں نہ رہے، وہ دل میں محسوس ہو۔ سرکار پریشان ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آذان پڑھیں۔ حضرت بلال نے نماز کے لیے آذان پڑھی، حضور نے جماعت کرائی، اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ یہ بات کو سمجھے، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو تو اس کی توجہ دلائی جائے کہ یہاں غریب بستے ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، توجہ دلائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو۔ فرمایا جب وہ آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، حالات پراگندہ تھے، لیکن جب حضور نے اعلان کیا ان کے لیے تو کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، کوئی کمبل لا رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ان غریبوں کے چہرے کھانا کھا کر تحفے وصول کر کے ان کے چہرے کھلنے لگے نا، تو ہم نے نبی کریم کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کسی کو دکھی دیکھ کر دکھی ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارا ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے، اسی گلی کے اندر کچھ بچے رات کو 10,000 کا فاسٹ فوڈ منگاتے ہیں، اور اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کر ایک گھر وہ بھی ہوتا ہے جو میاں بیوی رات مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح بچوں کی فیس نہ گئی تو ان کی ٹیچر پھر باتیں کرے گا،
ان کے استاد پھر کہیں گے میرے بھائیوں یاد رکھنا تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کیا جائے، کشادہ روئی پیدا کی جائے، اور صدقہ اور خیرات اور کسی کو دینا یہ کروڑوں اربوں سے نہیں اس کا تعلق۔ بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ انسان دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا، جیب سے بندہ غنی نہیں ہوتا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اپنے دل میں کشادگی، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سبق دیا ہے، حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ پکا لو، اس میں اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو، کسی غریب کو کھانا دے دو، ایک کا کھانا 2 کھا لے، 2 کا 4 کھا لے، 4 کا 6 کھا لے، لیکن آپس میں دکھ بانٹنے کا مزاج بنائیں۔ ہمارے پاس جیسے آتا جاتا ہے ہم اپنے ذاتی خرچے بڑھاتے جاتے ہیں۔ اچھی بھلی گاڑی پہ سفر ہو رہا ہے لیکن مجھے نئے نمبر کی چاہیے، ذرا پہلے چاہیے، 4 لاکھ زیادہ لے لو۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بعض کو، اور یہ بھی اسی ملک کا حال ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو وہ موبائل شارٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے، انہیں خواہشات پوری کرنی ہے جیسے بھی، اور خواہشات کا پیٹ ایسا ہوتا ہے جو بھرا نہیں جا سکتا۔ ہر وقت ایک خواہش پوری کرو نئی خواہش پیدا ہو جاتی، اسے پوری کرو تو تیسری پوری خواہش پیدا ہو جاتی۔ غرباء کے لیے کچھ دلوں میں گنجائش، مساکین کے لیے کچھ گنجائش۔ اور میں آپ سے عرض کروں، اللہ کے بندے اپنے مالک سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا محبتوں والا ہے۔ یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔